بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الأطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہمارے لیے ہمیں تمام دکھوں سے، غموں سے، خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے ایک نظام بنا کے بھیجا ہے، اس کو اپنی زندگی میں پوری طرح لاگو کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس محفوظ نظام حیات کو اپنا کر منشور حیات بنا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ ہم اگر دنیا کے جو معمولات ہیں انہوں نے ہماری آنکھوں کو ان پر لگا دیا ہے، حقائق نہیں دیکھ سکتی، کانوں میں ہر وقت دنیا پرستی کا شور ہے، حق سننے کا وقت نہیں ہے، زبان ہماری ہر وقت دنیا کے لیے چل رہی ہے، اسے ذکر خدا کی فرصت نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے اعضاء و جوارح کبھی ہمارے اختیار میں ہوتے اور ہم اپنی حقیقت درک کرتے تو پھر ہمیں اپنے نفع اور نقصان کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ اب جو ہمارے جسم کے نفع اور نقصان ہے اس کے لیے تو ہم بہت سینسٹیو ہیں، اور جو ہماری حقیقت اور انسانیت کے نفع اور نقصان ہیں اس سے ہم بہت غافل ہیں۔ اس کے لیے بہت سادہ سا، بہت آسان سا، بہت جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں اپنا سکتا، وہ قرآن و اہل بیت کی پیروی ہے۔ بارہا یہ گزارش کی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے بچوں کا کوئی دکھ نہ دکھائے اور اللہ آپ کے بچوں کو پر آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، خود بھی۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تم آپ ہو۔ یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال عمل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ سورہ جن کہہ رہی ہے کہ یہ جو حد سے گزرنے والے ہیں، یہ جو حدوں کو پار کرنے والے ہیں، یہ جو ہم جنس پرستی کا قانون پاس کروانے والے ہیں، یہ خود جہنم کا ایندھن ہے۔ وہاں کوئی باہر سے ایندھن لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی غلط کھایا ہوا مال، قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال یہ
بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی کم توجہ قرآن مجید نے بہت دلائی ہے۔ آپ جس خاندان میں بھی ہیں، یتیموں کے ساتھ کہیں نہ کہیں بندے کا رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کا بھائی مر گیا ہے، اس کے یتیم ہے، آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، اس کے یتیم ہے، آپ کا کوئی اور رشتہ دار قریبی۔ بعض روایات میں ہے کہ اتنا امتحان رشتوں کے بارے میں ان کی زندگی میں نہیں ہوتا جتنا ان کے مر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی یتیم کے ساتھ، اور جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یتیم پر آپ کی نگاہ پڑے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا کریں کہ کل میرے بچے نے بھی اسی حالت میں یتیم ہونا ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ خدا نخواستہ نہ ہوں، تو لوگ آپ کے بچے کی کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ آج اپنے بچے یتیم ہونے سے پہلے کسی یتیم کے سر پر ایسا دست شفقت رکھ کہ یہ تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہو۔ اللہ کسی کا کچھ رکھتا نہیں ہے۔ اس وقت بھی معمول تھا اور آج بھی معلوم ہے کہ یتیموں کے مال پر مختلف ہیلوں بہانوں سے سرپرست بن کے، ان کا خیر خواہ بن کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں قریبی رشتہ دار۔ ہر چیز، ہر حرام اسی طرح ہے، لیکن قرآن مجید نے خصوصاً اس کے بارے میں کہا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن مجید شاعر کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید میں مبالغہ کاذب نہیں ہے۔ قرآن مجید جہاں پہ جس کو جو کہتا ہے ایسے ہوتا ہے، اس کو باور کر کے پڑھا کرے قرآن مجید۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک لقمہ بھی یتیم کے مال کا پیٹ میں ڈالا ہے، اس نے اپنے پیٹ میں آگ داخل کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جن بعض اوقات میں نے پہلے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ زہر آدمی کھا لیتا ہے، وہ کھاتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے اوپر میٹھا لگا ہوا ہو اور اتنی محسوس نہ ہو، لیکن پیٹ میں جاتے ہی شہوت کا بوسہ لینا، حرام کی نگاہ، زنا کی مختلف روایات میں قسمیں ہیں۔ وہ ایک قسم جو ہمارے جنہیں ہر کوئی مطلب اس کو سمجھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، بعض اوقات آنکھ زنا کرتی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے امت کو کہیں کہ اس زنا والی ہلاکت سے، دنایت سے، خباثت سے، اس دلدل سے بچیں جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اس کی اتنا گر جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے اسی دنیا میں، جو مبتلا ہیں خدا نخواستہ اس چکر میں۔ لیکن فرمایا موسیٰ کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنی امت کو کہو کہ خود اس عمل شنیع سے بچیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو کہو کہ اپنے دل میں ایسے خیالات سے بچیں۔ پھر پیغمبر نے باقاعدہ مثال دی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ بیٹھے جب لکڑی سے آگ جلاتے تھے یا مٹی کے تیل سے، تو جہاں کوئی چیز جلتی تھی وہاں وہ سیاہ دھواں اٹھتا تھا اور بہت کلیئر اور سفید دیواروں کو تھوڑی دیر میں سیاہ کر دیتا تھا۔
یہ جو اپنے دل میں نامحرم کی محبت پالتا ہے نا، یہ زیادہ وقت نہیں لگتا، اس کا پورا وہ حرم خدا جو دل ہے مومن کا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں نہ محبت اہل بیت رہتی ہے، نہ محبت خدا آتی ہے، نہ اس کو ذکر خدا کا مزہ آتا ہے. اگر ہماری حالت خدا نخواستہ ایسی ہے کہ ہمیں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، تو چیک کرنا چاہیے کہ اس دل میں ہم نے کیا رکھا ہوا ہے. عرض کیا تھا کہ بچوں پر یہ رحم کرے کہ یہ 2-3 کتابیں قرآن مجید، صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ، یہ گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو آشنا کریں. ایک جو کامیاب زندگی کی کلید ہے وہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا. سیر و سلوک میں کہتے ہیں رضا و تسلیم کا مرحلہ. اور اس کے برعکس تقویٰ خطرات سے محفوظ ہونے کی نام ہے نا. ایک جو بہت بڑا خطر جو ہماری زندگیوں کو ہر لمحے تباہ و برباد کر رہا ہے، بہت سارے غم جو ہماری زندگی میں ہیں وہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. صحیفہ سجادیہ جا کر کھولیں، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام بندہ عموماً جو رواج ہو گیا ہے رات کو لیٹ سونے کا لاہور میں خصوصاً، تو پھر جب ظاہر ہے پنکھے میں بیٹھتا ہے تو نیند پوری نہ ہوئی ہو تو نیند آ جاتی ہے. یہ جن کو نیند اتنی آ جائے کہ خطبہ نہ سنائی دے وہ پھر نماز سے پہلے اٹھ کے وضو کیا کریں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد علیہ. الحمد للہ رضاً بحکم اللہ. الحمد کی تفسیر ہوئی ہے، آپ نے شرکت نہیں کی تھی جس طرح کرنی چاہیے تھی. امام فرماتے ہیں میری کوئی حمد نہیں ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی. اور دیکھیں یہ کلیدیں ہیں، یہ چابیاں ہیں، یہ کنجیاں ہیں پرسکون زندگی کی، آفات سے بچی ہوئی زندگی کی. ایک دفعہ ایسے حمد کر کے دیکھیں. الحمدللہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں قابل تعریف. جب یہ آدمی مان جائے تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تعریف اللہ کے لیے تمام تعریفیں. یہ میں حمد کس حال میں کر رہا ہوں؟ رضان منصوب ہے بنابر حالیت. یہ صرف آغا صاحب کے لیے جملہ تھا. اس حال میں اللہ کی حمد رضان بحکم اللہ. اللہ نے جو جو جہاں جہاں پر حکم کیا ہے میں اس پر راضی ہوں. یہ صرف کہنا نہیں ہے. نہ اگر کسی کو عربی نہیں نہ آتی صحیفہ کی نہ پڑھیں عربی، ترجمہ پڑھیں اردو میں مفتی جعفر حسین صاحب کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس حال میں یہ تعریف اللہ کی کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں. پرکھیں اپنے آپ کو، راضی ہیں آپ؟ یہ بلڈ پریشر ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کے حکم پر راضی کھا گئی ہے یہ بیماری. شہد تو امام فرما رہے ہیں گواہی دیتا ہوں میں ان اللہ قسم معاش عبادہ بالعدل. ہمارے اصول دین میں، شیعہ اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے. اس کی بھی ایک تفصیل ہے بہت لمبی.
جو آپ کے ذہنوں میں عادل کا معنی ہے وہی نہیں ہے، صرف اللہ کی عدالت پر توحید انکمپلیٹ ہے اگر اللہ کی عدالت پر یقین خوب اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں تو کہاں ہم اللہ کی عدالت پر راضی ہیں؟ کیوں ہمیں حسد اور بغض اور کینہ کھائے جا رہا ہے لوگوں کا؟ اگر آپ کے بھائی کو یا آپ کے دوست کو کہ آپ کے کلیگ کو اللہ نے آپ سے کچھ زیادہ دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا۔ شہد تو ان اللہ قسم معاش عبادہ بالعدل، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں میں جو معیشت تقسیم کی ہے، اللہ تقسیم کرتا ہے رزق بالعدل وَأَخَذَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ، جو کسی کے پاس ہے، جو کسی کے پاس ہے وہ اللہ کا عادل نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، یہ فضل ہے کہ ہمیں لوگ سلام کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہاری لاشیں پڑی رہتی، تمہیں دفن کرنے کے قابل کوئی نہ سمجھتا۔ قسم معاش عبادہ بالعدل وأخذ علی جمیع خلقی بالفضل فصلی علی محمد وآل محمد طیب بقضائک نفسی، میرے اللہ تیری جو قضا ہے، قضا اور قدر، میرے نفس کے اندر طیب نفس پیدا کر کہ میں اس قضا کو مانوں۔ ووسع بمواقع حکم کا صدری، میرے دل کو بڑا کر، میرے سینے کو کھول کہ جو تیرے مواقع حکم ہے، جن مواقع پر آپ نے جن موقعوں پر جو حکم کیا ہے اس کو میں کھلے دل سے قبول کروں۔ یہ دعا آگے پڑھنی تھی، لا تفتنی بما آتیتہم، جو لوگوں کو دیا ہے اس کو میرے لیے مورد فتنہ قرار نہ دے۔ ولا تفتنہم بما منعتنی، ظاہر ہے سید الساجدین کا دور اگر آپ کے سامنے ہو تو مروان کے پاس دنیا زیادہ تھی، زین العابدین کے پاس اس کی نسبت دنیا کم تھی۔ فرما رہے ہیں یہ میرے پاس جو ہے میں تو راضی ہوں، لیکن وہ جب مجھے دیکھیں کہ اس کے پاس کم ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو یہ ان کا امتحان ہے۔ وہ میرا تھوڑا سمجھ کے متکبر ہو جائیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ میں ان کے پاس زیادہ دیکھ کر احسد خلقک واغمت حکمک، میں لوگوں کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دوں اور تیرے حکم کو اغمات کروں، پس پشت ڈالوں۔ میرے اللہ مجھے اس امتحان سے بچاؤ۔ یہ رضا و تسلیم وہ مرحلہ ہے یہ انبیاء اور اولیاء اللہ، ان کا اگر نصاب پڑھنا ہو نا کہ یہ کس نصاب سے حسین بنتا ہے، وہ کون سا نصاب ہے، جن پراسس ہے عصمت، ولایت، امامت، نبوت، یہ ایسے نہیں ہے کہ اوپر سے پھینک دی جاتی ہے، اس کے لیے استعداد دیکھی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ پراسس سے گزارا جاتا ہے۔ جب امامت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کو اپنے امتحانات سے پوری طرح اس پراسس سے گزارا اور 100% 100% پاس ہوئے،
پھر امامت کا مرحلہ آتا ہے، پھر لوگوں کا امام بنایا جاتا ہے کسی کو۔ اور چونکہ ہم اس وادی میں اتر رہے ہی نہیں ہیں، ہمیں دنیا کی لذات اور دنیا کی شہوات اور دنیا کے تھپیڑے، انہوں نے قرآن مجید کی نظر میں اندھا، بہرا اور گنگا کیا ہوا ہے۔ ہمارے کان وہ صدا نہیں سنتے جو حبیب ابن مظاہر نے سنی تھی، ہماری آنکھ اگر گناہ سے محفوظ ہوتی تو کربلا دیکھتی۔ بہت سارے یعنی ہم جیسے لوگ، ہم جیسے، یہ کربلا میں جو تھے ان میں عیسائی بھی تھے جو چند دن پہلے عیسائی تھے، جو چند دن پہلے سنی تھے، اب ان کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ یہ اہل رضا و تسلیم تھے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے لوگوں میں ہیں ایسے واقعات کہ بہت گناہوں میں چور چور لوگ من کرنے ہی الی قدم گناہ میں کی وادی میں اترے ہوئے، دلدل میں پھنسے ہوئے، ایک سٹیپ ایسا لیتے ہیں جی رضا و تسلیم کو سمجھ کر کہ پھر لوگ اس وقت کے علماء، اولیاء، ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں ایسے واقعات۔ دو نوجوان تھے، ایک اچھا تھا، ایک تھوڑا جیسے، اللہ پناہ دے ہمارے جوانوں کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، تھوڑا کریکٹر وائز صحیح نہیں تھا۔ دونوں کی خواہش تھی، ایک بچی تھی، ایک گھر تھا، وہاں میرا بھی رشتہ ہو، وہ چاہتا تھا میرا ہو۔ اتفاق ایسا ہوا، یہ واقعی واقعہ، یہ مثال نہیں ہے جیسے مثنوی کی عرض کیا نا، ایران کا واقعہ ہے۔ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے بتایا، جن دونوں کو جانتے تھے، تیسرے گھر کو بھی جانتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رشتے والے جو دینے والے تھے انہوں نے اس کو دے دیا، وہ جو اتنا اچھا بچہ نہیں تھا، اور اس کو محروم کر دیا جو ظاہراً پڑھا لکھا بھی تھا اور کردار کے حوالے سے اچھا تھا۔ یہ جو کریکٹر وائز صحیح نہیں تھا، شب عروسی، سہاگ رات، یہ جب اپنے حجرہ عروسی میں داخل ہوا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ میری جو زوجہ ہے، میری جو دلہن ہے، وہ رو رہی تھی۔ رونے کی قسمیں ہوتی ہیں، گناہ گار تھا لیکن سمجھتا تھا کہ یہ رونا وہ ماں کی جدائی کا رونا نہیں ہے، یہ کوئی اور رونا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا اگر مجھ سے سچ پوچھتے ہو تو میرا اپنا رجحان قلبی اس دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے کا تھا، اب والدین کی مجبوری تھی، انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ اب عقد کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ راضی نہیں رہوں گی، میرا آپ کے ساتھ مزاج نہیں ملتا جتنا میں آپ کو جانتی ہوں۔ یہ گناہ گار نوجوان، سنیے گا، ہمارے لیے یہ میدان کھلے ہوئے ہیں۔ اور کیوں ہم، حسین انصاریان نے کہا کہ میرے اللہ، تو نے کربلا والوں کے کان میں کیا کہا تھا جو ہم نہیں سنتے؟ کہتے ہیں یہ چپ چاپ اپنے حجرے سے باہر نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد آیا، دو گواہ ساتھ تھے، عادل، اور ایک جو عربی جانتا تھا، مولانا جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ تین افراد لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی میرے سامنے صیغہ طلاق جاری کریں، اور فقہی مسئلہ ہے کہ اگر جو
ازدواجی زندگی ہے وہ ابھی شروع نہ ہوئی ہو تو عدت گزارنے کی ضرورت عورت کو نہیں ہوتی. طلاق کے بعد فوراً وہ ادھر سے طلاق ہوئی, ادھر سے اس نے اس کو بلایا جو خواہش مند تھا اور اپنے حجرہ عروسی میں اس کو بلا کر اس کا عقد پڑھوایا اور اس کو کہا کہ مجھ سے راضی رہنا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے باعث اذیت بنا ہوں. کہتے ہیں اس فیصلے کے بعد یہ آدمی اس مرحلے پر پہنچا تھا کہ وقت کے مراجع اولیاء خدا اس کے پاس جا کر بیٹھتے کہ ایک جملہ ہمارے لیے کہہ دے جو ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقاء بقیت الدنیا وبجملہ رزق الورا. اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وَقُلْ نَاظِرْنَا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے وہ احکام جن سے ہماری زندگی پرسکون پر آسائش پر محتوا بنتی ہے ان کو اپنا کر وہ گناہ جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں جو ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں جو ہمارا چین چھین لیتے ہیں ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی خدا توفیق مرحمت فرمائے. آج ظاہراً 26 صفر ہے اور انہی 4 دنوں میں 3 بہت بڑی مناسبتیں ہیں. ایک دن چھوڑ کے 28 صفر المظفر زہرا کے گھر میں 2 جنازے ہیں. کوشش کریں جس انداز میں بھی میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کی ایک یہ مدد کریں کہ جب اہل بیت کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھ نہ ہو تو آپ اپنی شکل ایسے بنائیں کہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ آج کی خوشی کا دن نہیں ہے.
29 اور 30 سفر ایک روایت میں، یعنی 17 سفر کی بھی روایت ہے، اور بھی روایت، ایک روایت کے مطابق 29 یا 30 سفر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شہادت کا دن ہے، جو عزاداری برپا کرتے ہیں خداوند عالم، جو عزاداری میں شمولیت کرتے ہیں، جو کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں، ذات واجب ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں چاہتا تھا کہ کم از کم ان تینوں ہستیوں کے ایک ایک فرمان پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں، من احبا ان یکون اغنی الناس، جو چاہتا ہے کہ غنی ترین ہو۔ آج کل جس بندے سے پوچھیں نا، اس کو پیسوں کا مسئلہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور خرچے پورے نہیں ہوتے، کروڑ پتی بھی فقیر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کو نسخہ بتاؤں جس سے آپ غنی ہو جائیں، دنیا کا محتاج نہ رہیں، دنیا آپ کی محتاج ہو۔ فَلْيَكُنْ مَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْسَكُ مَا فِي يَدِ النَّاسِ۔ ہماری نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں حکومتوں پر کہ عمران خان جائے اور شہباز شریف آ جائے پھر ہم امیر ہو جائیں گے، بچے کی نوکری لگ جائے تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک کام کریں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اسباب کے، دوسرا میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو اسباب رزق ہے، ان سے زیادہ آپ کو وثوق اور یقین جو اللہ کے پاس ہے اس پر ہونا چاہیے۔ مشکل وقت آ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ میرا اللہ ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رفیق المرء عقلہ، تمہارا بہت بہترین دوست عقل ہے اور بہت بدترین دشمن تمہاری جہالت ہے۔ اگر عقل آ جاتا ہمارے معاشرے میں تو جو قوانین پاس ہو رہے ہیں نا، اب عورت کو آزادی کے لیے کہا کہ تیری آزادی یہ ہے کہ تو عریان بازاروں میں آئے، اور اب وہ خنثی جو ایک صنف ہے اس کو حقوق دلوانے کے لیے ایسی دلدل میں، کچھ عرصے کے بعد اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو فحاشی کو روکنے والا مجرم ہوگا، فحاشی کرنے والے کو وہ کہے گا میں قانون کے مطابق کر رہا ہوں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اس دھرتی جو ہمیں ملی تھی شہداء کے خونوں کے بدلے میں، اور ہم نے اس لیے لی تھی کہ ہم آزادی سے دین پر عمل کریں، اس پاکستان کو اور پاکستان والوں کو حقیقی آزادی حاصل کرنے کی توفیق مرامت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔